الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العظيم. سورہ مومنون کی تفسیر جاری تھی، جس میں گزشتہ کل یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس انداز سے پیدا کیا، کن کن مراحل سے گزارا، کہ وہ ایک ناپاک قطرہ تھا، مختلف مراحل سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے حسین صورت میں انسان کو پیدا کیا، اس کو دنیا کی زندگی دی، اور پھر کہا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر وہ ایک دن مرے گا، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا. لیکن دنیا کی جو زندگی وہ گزارے گا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر کیا کیا انعامات کیے ہیں، اور انسانوں کے زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے پوری کائنات کا نظام کیسا بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے چند آیتیں بیان کی ہیں، جس میں پہلی آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمانوں کو بنایا. طرائق کا معنی ہوتا ہے راستے. ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، چونکہ آسمان فرشتوں کے آنے جانے کے راستے ہیں، اس لیے اس کو راستوں سے تعبیر کیا. اسی طرح طرائق کہتے جو ایک سے ایک کے اوپر ایک ہو، طبقاً علی طبق. آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 بنائے اور وہ ایک کے اوپر ایک بنائے ہیں. ہمیں جو آسمان نظر آتا ہے اسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے، اس کے اوپر دوسرا، اس کے اوپر تیسرا، پھر چوتھا، یہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ، تمہارے اوپر بنائے، نیچے نہیں ہے. اوپر کہہ کر ہماری نظروں کو ہماری توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے تمہارے اوپر ہے، لیکن اس کو سہارا دینے کے لیے اللہ نے کوئی ستون نہیں بنائے. سالہ سال سے قائم ہے، ہزاروں سال ہو گئے، آج تک اس میں کوئی فرق نہیں آیا، اس کا کلر خراب ہو گیا ہو یا اس میں دراڑیں پڑ گئی ہو، کسی جگہ سے ٹوٹ گیا ہو، کہیں ایسا نہیں. انسانوں کی بنائی ہوئی چھتیں تو ایک مدت کے بعد خراب ہو جاتی ہیں، پھر اس میں سے پانی گرنے لگتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے اس کو توڑ کر ازسر نو بنانی پڑتی. لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، ایک ہی نہیں، ایک کے اوپر ایک 7 آسمان بنا دی. انسان کو غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قدرت میں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں، کہ ایک آدمی کوئی عمارت بنا دے، کوئی انجینئر عمارت قائم کرے، اور وہ اونچی عمارت تو لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے آتے ہیں، حالانکہ وہ عمارت زمین پر سہارا دیے ہوئے، کوئی ادھر نہیں ہے، لیکن آسمان بغیر سہارے کے سالہ سال سے قائم ہے، اس میں کوئی فرق بھی نہیں آیا، کہیں سے گرا بھی نہیں. یہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، مرحلہ در مرحلہ گزار کر اس کو دنیا میں بھیجا، اور ہم نے یہ پوری کائنات بنائی، یہ بنا کر ہم اس سے غافل نہیں ہو گئے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، یعنی بنا کر چھوڑ نہیں دیا کہ اب تم کو جیسے جینا ہو جیو، اور تمہاری مرضی میں جو آئے وہ کرو، اور تم اپنی زندگی کے سارے اسباب خود اپناؤ. نہیں، بلکہ ہم نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا بھی، اور پھر اس کی زندگی گزارنے کے لیے اسباب بھی بنا دیے. وہ آگے آیتوں میں آ رہے ہیں. انسان کو پانی کی ضرورت تو پانی کا انتظام کر دیا، غلے کی ضرورت تو غلے کا انتظام کر دیا، سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تو ہوا کا انتظام کر دیا، اور جو چیز جتنی ضروری تھی اتنا ہی عام کر دیا. ہوا کی ہر انسان کو ہر لمحے ضرورت ہے، تو
تو اس کو ایسا عام کر دیا کہ ہر جگہ دنیا کے ہر حصے میں ہوا موجود ہے، اور اس کو اتنا عام کر دیا کہ کسی کو خریدنے کی ضرورت نہیں، اتنا عام کر دیا۔ پانی کی ضرورت تھی تو اس حساب سے پانی کو اتنا عام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور پیدا کر کے ہم اس سے غافل نہیں ہو گئے اور اس کو اس کی حالت پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی ساری ضرورتوں کو ہم ہمیشہ پوری کرتے رہے ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، آسمان بنایا۔ اب آسمان میں بھی بہت ساری انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا سامان ہم نے رکھ دیا۔ کیا کیا؟ ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا۔ ویسے پانی برستا ہے بادل سے، لیکن بادل کو بھی آسمان سے تعبیر کر دیتے ہیں، جو چیز اوپر کی طرف ہو اس کو آسمان سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بارش برسایا، انسان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے بارش کا نظام بنایا۔ اب دیکھیے بارش برسایا، اس کے ساتھ اللہ نے کہا بے قدر، ایک مخصوص مقدار میں خاص اندازے کے ساتھ ہم بارش برساتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بارش برسایا بے قدر، خاص اندازے سے برسایا۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو بارش کا نظام رکھا ہے اس میں انسان کی ضرورت کے مطابق پانی اتارا جاتا ہے، لیکن انسان کو پانی کی ضرورت ہر روز ہے۔ اگر روزانہ بارش برسایا جائے تو انسان کو دشواری ہوگی، کاروبار میں، ضروریات میں، تجارت میں، زندگی جینے میں، اور انسان کی طبیعت بھی اس کو نہیں چاہتی ہے کہ روزانہ بارش برسے۔ اچھا، بارش برسانے کا نظام تھا، ایک اندازے سے برسایا، اگر اندازے سے زائد برس جائے تو طوفان آ جائے گا، سیلاب آ جائے گا، انسان اسی بارش کی نعمت کو عذاب محسوس کرے گا۔ ایک طرف وہ بہت بڑی نعمت ہے، ان سے ہماری زندگی کا مدار پانی پر ہے، تو بارش برسایا لیکن ایک اندازے سے برسایا تاکہ سیلاب نہ آ جائے، انسان پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے، طوفان نہ آ جائے۔ پھر بارش اندازے سے برسایا تو ہر روز کی ضرورت ہے، لیکن روزانہ برسائیں گے تو بھی پریشانی، تو پھر کیا کیا جائے؟ ایک دن، 2 دن یا ایک ہفتے میں پورے سال کا برسا دیا جائے کہ پورے سال کا ہم بارش ایک ہفتے میں دے دیتے ہیں، اور تمہاری ذمہ داری ہو ایک ہفتے میں جتنا بارش برسے اپنے پاس اسٹاک کر لو، ٹنکیاں بھر لو، پورا سال تم کو استعمال کرنا ہے۔ اگر اس طرح رکھا جاتا تو بھی آدمی پریشان ہو جاتا کہ پورے سال کا پانی ہم جمع کہاں کریں، اکثر لوگ اس کو جمع نہ کر سکتے، اور اگر جمع کر بھی لیا جاتا، ٹنکیاں بھر لی جاتی، تو سال بھر ایک ٹنکی میں پانی بھرا رہے تو بدبو پیدا ہو جائے گی، سڑاوا پیدا ہو جائے گا، تو انسان رکھے گا کیسے؟ اس میں بھی پریشان۔ دیکھیے ایک طرف ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بارش کا برسنا یہ اللہ کی نعمت ہے، واقعی وہ نعمت ہے، لیکن اسی نعمت میں کتنی نعمتیں چھپی ہوئی ہے کہ اللہ نے بارش برسایا، اندازے سے برسایا، ایک ساتھ سارا نہیں برسا دیا، پھر برسایا وقتاً فوقتاً، تو انسان کو پابند نہیں بنایا کہ ہم چند دنوں میں برسا دیں گے، پورا سال تو اس کی حفاظت کرنا، بلکہ کیا کیا؟ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں اتار دیا۔ اگر ہمیں ذمہ داری دے دی جاتی کہ بارش ہم برساتے ہیں پھر اس کو اسٹاک کر لو، پورا سال تم کو نہیں ملے گا، تو انسان پریشان ہو جاتا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بارش برسایا بھی، جس وقت بارش برستا ہے اس وقت جن انسانوں کو، پودوں اور درختوں کو جن کو ضرورت فوری ہوتی ہے وہ اس وقت اس سے نفع حاصل کر لیتے۔ باقی بارش کا کیا ہوتا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور اونچائیوں پر برف کی شکل میں جمع کر رکھ دیا جاتا ہے، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ وہ پانی رستا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ پہاڑ پر وہ راستے اور نالیاں بنا دیتے ہیں کہ جہاں سے پانی اترتا ہوا زمین میں پھیلتا ہے۔ اب وہ چشمے پھوٹتے ہیں، نہریں بہتی ہیں، وہاں سے لوگ پانی حاصل کرتے ہیں، اور پانی کا ایک بہت بڑا حصہ زمین کی جڑوں میں اتار دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی اللہ تعالیٰ نے پائپ لائن گویا لگائی ہے کہ وہ پانی اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور پھر زمین کے اندر اس کو اتار دیتا ہے۔ انسان ٹنکیوں میں جمع کرے تو پانی خراب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ زمین میں اس کو جمع کر دیتا ہے، پھر آدمی ضرورت کے مطابق کنواں کھود کر، زمین کھود کر اس میں سے پانی حاصل کر لیتا ہے، اور وہ پانی کیسا ملتا ہے؟ بالکل صاف شفاف، اس میں کوئی خرابی نہیں، صاف ستھرا پانی اس کو مل جاتا ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ آسمان سے بارش کا برسنا، پھر اس پانی کو زمین میں جمع کرنا، اس کو
چشموں کی شکل میں، نالیوں کی شکل میں، نہروں کی شکل میں بہانا، تالاب کی شکل میں جمع کر دینا۔ اب تالاب میں بھی پانی جمع ہوتا ہے، ایک مدت تک لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں، پھر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی پورا سال نہیں رہتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا کرے گا؟ کہا زمین کے اندر رکھا ہے، اس کو زمین کو کھودو، اس میں سے تمہیں پانی مل جائے گا، اپنی ضرورت پوری کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ زمین میں اتارا، اس میں بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ زمین کے اندر اتارا تو وہ ہمیشہ پانی نیچے اترتا ہی نہیں رہتا۔ اگر ہمیشہ اترتا رہتا تو زمین کی کتنی گہرائی میں وہ پہنچ جاتا، پھر آدمی اس کو کیسے نکالتا؟ تو ایک مخصوص مقدار تک اترتا ہے، پھر وہاں جا کر وہ رک جاتا ہے اور وہ زمین میں اندر ہی اندر بہتا رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس پر روک نہ لگاتے اور اس کو اندر اترنے ہی دیتے تو پھر ہمیں پانی نہ ملتا۔ بارش کے موسم میں جب برسا اور اوپر ہوتا، اتنے دن ہم حاصل کر لیتے، پھر چند مہینوں کے گزرنے کے بعد گرمیوں کے موسم میں اور زیادہ نیچے چلا جاتا، تو انسان اس پانی کو کہاں سے لاتا؟ اس نعمت کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اس کے روکنے پر بھی ہم قادر ہیں اور اس کو مزید نیچے اتارنے پر بھی ہم قادر، لیکن اتارا نہیں، روک دیا تاکہ انسان اس کو حاصل کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ بارش کا برسنا خود ایک عجیب نعمت ہے، انسان اس میں غور کرے تو آسمان سے پانی کیسے آتا ہے۔ سائنسدانوں نے اپنی اپنی تحقیق کر لی اور کہنے لگے کہ سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے گرمی کے موسم میں اور پھر وہ آسمان پر جاتی ہے، بادل بنتے ہیں اور پھر بارش برستی ہے۔ لیکن غور کیجئے، سمندر کے اوپر وہ تپش اور گرمی کون پہنچاتا ہے؟ سورج کے ذریعے اللہ پہنچاتا ہے۔ پھر گرمی پہنچنے کے بعد بھاپ کون بناتا ہے؟ اس بھاپ کو، اس ورال کو آسمان تک کون اٹھاتا ہے؟ اور پھر وہ جو ورال اٹھی ہے اس کو بادل کی شکل کون دیتا ہے؟ یہ سب اللہ کرتا ہے۔ اچھا، اسی ورال اور بھاپ کے ذریعے سے بادل بنے، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ سمندر سے جو بھاپ اٹھی آسمان پر گئی، بادل بنا اور وہیں برس جائے؟ حالانکہ جہاں سمندر ہے اس کے علاوہ زمین کے ہر حصے میں بارش برستا ہے، تو وہاں سے بادل زمین کی جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہو اس جگہوں پر، اور وہ علاقے جہاں سمندر ہے ہی نہیں، جن شہروں اور جن علاقوں میں سمندر نہیں ہے وہاں بھی بارش برستی، تو وہاں تک پانی پہنچاتا کون ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ہمیں یاد دلایا۔ پھر ایک غور کرنے کی چیز ہے، بارش جب برستا ہے تو ہمیشہ قطروں کی شکل میں برستا ہے، سیدھا ایک ساتھ نہیں برستا۔ جیسے ہم پانی کا نل کھولتے ہیں تو قطرے نہیں آتے، سیدھا پانی گرتا ہے، نل کی سائز کے مطابق پانی آتا ہے۔ آسمان تو بہت بڑا ہے، بادل تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، پورے بادلوں کی تعداد کے مطابق ایک ساتھ پانی، گویا پانی کی ایک چٹان، ایک پاٹ گرا دی جاتی تو کیا عالم ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، قطروں کی شکل میں گراتا ہے۔ اگر ایک ساتھ گر جاتا تو یہ ساری عمارتیں، بلڈنگیں ختم ہو جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قطروں کی شکل میں، جب بھی جتنا بھی تیز بارش ہو آتا ہے قطروں کی شکل میں۔ پھر ہمارے زمانے کی تحقیق کے مطابق سائنسداں کہتے ہیں کہ پانی جو آسمان سے برستا ہے، جس اونچائی کے بادل سے بارش برستا ہے، اس اونچائی سے اگر کوئی چیز چھوڑ دی جائے، دیکھیے کوئی بھی جتنی اونچائی سے کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو وہ زمین تک پہنچتے پہنچتے اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ ابھی ہم اپنے ہاتھ سے یہاں سے کوئی چیز چھوڑ دیں تو وہ آہستہ سے زمین تک پہنچ جائے گی۔ اونچی عمارت سے کوئی چیز چھوڑ دی جائے تو زمین پر پہنچتے پہنچتے اس کی رفتار، اسپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ آسمان کے جس سطح سے پانی برستا ہے، اس سطح سے اگر کوئی چیز چھوڑ دی جائے تو زمین تک پہنچتے پہنچتے اس کی رفتار 557 کلومیٹر فی گھنٹہ بنتی پرتی کلاک۔ ایک گھنٹے میں 557 کلومیٹر وہ رفتار طے کر لے، اتنی اسپیڈ میں وہاں پہنچ سکتا ہے، یہ اندازہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اتنی اونچائی سے پانی برستا ہے، پھر بھی وہ پانی اتنی اسپیڈ سے نہیں آتا۔ اگر 557 کلومیٹر کی رفتار سے بارش برسے تو انسان کے سروں پر گرے تو انسان مر جائے، بلکہ ہماری چھتوں پر گرے تو ہماری عمارتیں ختم ہو جائیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ پانی اتنی اونچائی سے گرتا ہے، لیکن گرتے گرتے اس کی رفتار کٹتی ہے، اور کٹتے کٹتے تقریباً اس کی صرف 57 کلومیٹر رفتار رہ جاتی ہے۔ آسمان کے اندر گویا اللہ تعالیٰ نے وہ اسپیڈ بریکر بنائے ہیں کہ تقریباً 500 ساڑھے 500 کلومیٹر کی رفتار بیچ میں کٹ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس پہ ہماری توجہ نہیں جاتی۔ سائنسداں جتنی ترقی کرتے اتنا اللہ کا یقین بڑھتا ہے، اتنا اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں درمیان میں کچھ نظر نہیں آتا کہ وہ رفتار کاٹتا کون ہے، ہمیں کوئی چیز بیچ میں دکھائی نہیں دیتی، اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے۔
اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ متوجہ، اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ 5-10 شہروں میں ایک ساتھ بارش برسائی ہو تو نظام میں خلل آ گیا ہو، کسی میں اسپیڈ بڑھ گئی ہو، کسی میں کم ہو گئی ہو، یا کسی جگہ بلا اختیار نعوذ باللہ اللہ سے نقصان ہو گیا، ایسا کبھی نہیں۔ ہمیشہ برابر سرابر نظام چل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا ایک مخصوص اندازے کے ساتھ، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اس کو ہم لے جانے پر بھی قادر ہے، زمین کے اندر اور نیچے لے جاتے اور اتار دیتے، لیکن روک دیا۔ پھر کیا کیا؟ زمین میں پانی پہنچا، آسمان کے ذریعے سے پانی برسایا، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اسی پانی کے ذریعے ہم نے باغات بنائے کھجوروں کے اور انگوروں کے۔ اہل عرب میں چونکہ کھجور زیادہ تھی اس لیے ان کو کھجور کی خاص طور پر ذکر کیا، اسی طرح طائف میں انگور زیادہ ہوتے تھے اس لیے کھجور اور انگور کا خاص ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کھجور اور انگور کے باغات بنائے۔ یہ آسمان سے پانی برسا اور اس کے ذریعے ہم نے باغات پیدا کر دی، زمین سے پودے نکالے۔ زمین سے جو پودے نکلتے ہیں اس میں بھی آدمی غور کرے تو اللہ کی ذات پہچانی جا سکتی۔ جب پودا ایک معمولی نکلتا ہے، چھوٹا سا چھوڑ نکلتا ہے تو وہ بہت معمولی نرم ہوتا ہے، لیکن وہ نرم پودا بھی زمین کو پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ اگر اسی پودے کو ہم اکھاڑ لیں اور پھر اپنے ہاتھ سے زمین میں ڈالنا چاہیں نہیں ڈال سکتے، پودا ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جب وہ زمین کے اندر سے نکلتا ہے تو زمین کو پھاڑ دیتا ہے اور وہ نکل آتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ باغات پیدا کیے، لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، خاص طور پر پہلے انگور اور کھجور کا ذکر کیا اور پھر کہا تمہارے لیے اس میں بہت سارے پھل ہیں، طرح طرح کے پھل بنائے، اور ایک ہی پانی ہر پودے کو پہنچتا ہے۔ آم کے درخت کو پہنچتا ہے تو آم اگتے ہیں، کھجور کے درخت کو پہنچتا ہے تو کھجور اگتے ہیں، ناریل کے درخت کو پہنچتا ہے تو ناریل اگتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ناریل کے درخت پر آم لگ گئے ہو اور آم کے درخت پر کھجور نکل آئے، کبھی ایسا نہیں، کبھی گڑبڑ ہوتی ہی نہیں۔ اس پورے نظام کے پیچھے کوئی ذات تو ہوگی جو کار فرما۔ آج اس زمانے میں ایک طبقہ وہ ہے جن کا کہنا ہے کہ بس دنیا اپنے طور سے چلتی ہے، اپنے حساب سے خود بخود چلتی، آٹومیٹک ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ اب ذرا ہم غور کریں تو پتہ چلے گا، جب ہمیں خود اپنا ایک چھوٹا سا کنبہ، اپنا ایک چھوٹا سا گھر چلانا ہو تو اس کے پیچھے کئی تدبیریں کرنی پڑتی ہے، سوچنا پڑتا ہے، فکریں کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ایک کام کے لیے کئی تدبیریں کرنی پڑتی ہیں۔ اس پوری کائنات کا اتنا بڑا نظام کیا خود بخود چلتا ہوگا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ اگر تم کو کوئی ایسا آدمی ملے جو یوں کہے کہ بس دنیا کا انتظام آٹومیٹک چل رہا ہے، اپنے طور سے چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں، اگر آپ کو ملے تو اٹھ کر زور سے 2-4 ڈنڈے اس کو مار دو، پھر وہ کہے بھائی کیوں مارا، تو کہ بس میں نے نہیں مارا، یہ آٹومیٹک ہو رہا ہے۔ یہ ہم نے کیا کیا؟ تم خود کہہ رہے ہو جب پوری کائنات کا نظام از خود چل سکتا ہے تو 2-4 ڈنڈے تمہارے سر پر آٹومیٹک کیوں نہیں لگ سکتے؟ ان کی اصلاح کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، ہم نے باغات نکالے کھجور کے اور انگور کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، اور اس میں تمہارے لیے بہت سارے پھل ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ بعض پھلوں کو صرف لذت لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے کھایا جاتا ہے، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو بطور غذا کے استعمال ہوتی ہیں، جیسے اناج غلہ ہے، یہ غذا کے طور پر توانائی اور طاقت حاصل کرنے کے لیے کھائے جاتے ہیں، اور بہت سارے پھل وہ ہیں جو صرف لذت لینے کے لیے کھائے جاتے ہیں۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اللہ فرماتے ہیں اور ایک درخت ہم اور پیدا کرتے ہیں جو طور سینا سے نکلتا ہے۔ طور سینا نامی جگہ کے اوپر طور پہاڑ، وہاں سے وہ درخت اگا۔ یہ اس کا تذکرہ اس لیے کیا کہ سب سے پہلے وہ درخت طور نامی پہاڑ پر اگا، اور اس سے مراد زیتون کا درخت ہے۔ کیسا ہے؟ تنبت بالدہن، کہ وہ اگتا ہے، نکلتا ہے، تیل بھی لے کر اور سالن بھی لے کر، انسانوں کے لیے، کھانے والوں کے لیے، یعنی اس درخت پر وہ پھل لگتے ہیں زیتون کے، جس زیتون کا تیل نکال کر بطور تیل کے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور بطور سالن کے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اہل عرب زیتون کے تیل کو سالن کے طور پر استعمال کرتے تھے، روٹی میں لگا کر کھایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روٹی پر زیتون کا تیل لگا کر کھایا کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے کہ دیکھیے کیسا درخت ہے، اس کو بطور تیل کے بھی استعمال ہوتے، دیا جلانے کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے تھے۔
پرانے زمانے میں جب لائٹیں نہیں تھی، اور کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا، مالش کے لیے بھی استعمال ہوتا، اور بے شمار بیماریوں کے علاج کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ ایسا تیل ہے جس میں چکناہٹ اور فیٹ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ہمیں یاد دلا رہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، آگے کہا تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت ہے۔ جانور کو دیکھو تو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی کوئی ذات ہے۔ جانوروں کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے۔ کیسے؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، کہ ہم تم کو اس کے پیٹوں کے ذریعے سے، جانوروں کے پیٹ میں دودھ پیدا کرتے ہیں اور اس سے تم کو سیراب کرتے ہیں۔ ایک جگہ کہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جانور کو پیدا کیا، ذرا دیکھو اس میں عبرت ہے کہ ہم اس کے پیٹ میں دودھ بناتے ہیں، اور دودھ کہاں سے آتا ہے؟ جانور کے پیٹ کے اندر ایک راستہ غوبر کا ہے اور ایک جگہ خون ہے، خون اور غوبر کے درمیان سے ہم اس دودھ کو نکالتے ہیں۔ پھر بھی خون سرخ رنگ کا ہے، غوبر پیلے رنگ کا ہے، لیکن صاف شفاف دودھ نکالتے ہیں جس میں نہ کوئی خون کا اثر، بدبو یا کوئی رنگ ہو، اور نہ گوبر کا کوئی اثر۔ بھینس کو دیکھ لو، کالے رنگ کی ہے اور سبز لیلے کلر کا وہ گھاس کھاتی ہے، لیکن گوبر پیلا نکلتا ہے، خون لال بنتا ہے اور دودھ سفید نکلتا ہے۔ یہ کون ذات ہے جو اس کے پیچھے کار فرما ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہے کہ تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے کہ ہم تم کو ان کے دودھ کے ذریعے سے سیراب کرتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، صرف دودھ نہیں، اس کے علاوہ بے شمار فوائد ہے تمہارے لیے ان جانوروں پر سواری کر سکتے ہیں، جانوروں پر تم اپنا سامان لاد سکتے ہو، جانوروں کو کھیتی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کسی جانور کو رکھوالی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بعض لوگ جانور نسل بڑھانے کے لیے پالتے ہیں، پھر بعض جانوروں کے چمڑے سے بے شمار چیزیں بنتی ہے، بعض جانوروں کے اون سے بہت سارے گرم کپڑے بنائے جاتے ہیں، نہ جانے کئی فوائد اللہ نے رکھے ہیں۔ اور ان فوائد کے علاوہ ایک اور فائدہ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کہ ان میں سے حلال جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو، تو کھانے کا بھی ایک نفع اور فائدہ ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حلال جانوروں کو انسانوں کے کھانے کے لیے بنایا ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اس لیے کہا کہ تمہارے کھانے کا بھی نفع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جو دانت بنائے ہیں، جانوروں کے دانت دیکھو، جو جانور شکار کر کے نہیں کھاتے ان کے دانت نوکیلے نہیں ہوتے، جیسے بکری ہے وہ شکار نہیں کرتی، اس کے دانت نوکیلے نہیں ہوتے، وہ گھاس چرتی ہے، اس کے لیے دانت اسی طرح بغیر نوک والے سپاٹ بنائے ہیں۔ اور جو جانور شکار کر کے کھاتے ہیں ان جانوروں کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں، اڑی والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دانتوں کو سپاٹ بھی بنایا اور نوکیلے بھی بنائے۔ معلوم یہ ہوا انسان غلہ اور سبزی بھی کھا سکتا ہے، اور نوکیلے دانت اسی لیے دیے کہ وہ گوشت بھی کھا سکے۔ تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو جانوروں کو اپنے اوپر حرام سمجھنا یا اپنا دیوی دیوتا سمجھ لینا یہ سارے غلط عقائد ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو، ان قدرتوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، اور اپنی معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ سبحان اللہ۔